بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عزیر بن سورہ علیہ السلام بڑے نیک، صالح اور حکمت و دانائی والے انسان تھے۔ ایک دن اپنے کسی زمین کی دیکھ بھال کی غرض سے نکلے۔ واپسی میں سخت گرمی اور دوپہر کی تیز دھوپ نے بے چین کر دیا تو ایک کنڈر میں جا کے داخل ہوئے۔ آپ علیہ السلام اپنے گدے پر سوار تھے تو گدے سے اترے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ دو چابڑیاں تھیں، ایک میں کچھ انجیر جبکہ دوسرے میں انگور تھا، اور کنڈر کے سائے میں بیٹھے اور چابڑی سے ایک برتن نکالا، اس میں سے انگور کا رس نکالا اور پھر خشک روٹی نکال کر اس میں ڈالی تاکہ وہ تر اور نرم ہو جائے اور وہ کھا سکے۔ اس کے بعد وہ لیٹ گئے، اپنے پیروں کو ایک ٹوٹی ہوئی دیوار سے لگا دیا اور اس کنڈر کی طرف نظر دوڑائی۔ دیکھا کہ مکانات چھتوں پر گرے ہوئے تھے، یعنی چھتیں گرنے کے بعد ان پر دیواریں گر گئی تھی، جبکہ ان مکانوں کے باشندے بھی ہلاک ہو چکے تھے۔ ان کی بوسیدہ ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اس ویرانی کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جو دوبارہ ان کو جزا اور سزا کے لیے زندہ فرمائیں گے، اس میں آپ کو شک نہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے محض تعجب سے کہا تھا تو اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیج کر ان کی روح قبض کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 برس تک مردہ رکھا۔ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد 100 سال میں بنی اسرائیل میں عروج و زوال کے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام کے انتقال کے 100 سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے پاس فرشتہ بھیجا، جس نے آپ علیہ السلام میں روح دوبارہ ڈال دی۔ آپ سیدھے بیٹھ گئے۔ فرشتے نے پوچھا، کم لبستہ، یعنی کتنے دیر ٹھہرے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قال لبست یوما، وہ بولے کہ میں اس حالت میں ایک دن تک رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام ظہر کے وقت موت کے آغوش میں چلے گئے تھے اور ظہر کے آخر میں دوبارہ زندہ ہوئے جبکہ سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا ایک دن سے کچھ کم، یعنی ایک دن بھی پورا نہیں ہوا۔ فرشتے نے کہا، بلکہ آپ اس حالت میں 100 سال ٹھہرے ہیں، اور آپ کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ لیجئے، ذرہ برابر تغیر نہیں آیا۔ اس سے مراد کھانے کی چیزوں میں سے خشک روٹی اور پینے کی چیزوں میں سے انگور کا رس، کہ جنہیں آپ علیہ السلام نے برتن میں نکالا تھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا تو حیرت کے انتہا نہ رہی کہ دونوں ہی چیزیں شدید گرمی کے باوجود بالکل سالم ہے، ان میں ذرہ برابر تغیر نہیں آیا۔ اسی طرح چابڑی میں موجود انجیر اور انگور بھی تازہ تھے، کوئی تغیر نہیں آیا تھا۔ آپ علیہ السلام متحیر تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ تو فرشتے نے کہا، آپ علیہ السلام کو ابھی بھی میری بات میں شک ہے تو اپنے گدے کی طرف ذرا نظر ڈالیے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا تو اس کی ہڈیاں گلی ہوئی تھی اور بوسیدہ ہو چکی تھی۔ فرشتے نے گدے کی ان ہڈیوں کو ندا دی تو ایک ایک کونے سے ہڈیاں آپس میں مل کر ترتیب سے جڑنے لگے۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ فرشتے کے کہنے پر رگیں اور پٹے بھی پیدا ہو گئے۔ پھر اس ڈانچے پر گوشت نکل آیا اور اس پر کال اور بال نکل آئے۔ اس کے بعد فرشتے نے اس کے اندر پھونکا تو اس میں روح آ گئی اور وہ 100 سال پرانی شکل والا گدھا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنا سر اوپر کی جانب اٹھایا ہوا تھا اور کان آسمان کی جانب کیے ہوئے تھے اور آوازیں نکال رہا تھا، جیسے اس نے گمان کر لیا ہو کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اس کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اپنی گدی کی طرف نظر کیجئے کہ اس کی ہڈیاں کتنی بوسیدہ ہو چکی ہے، جو کچھ عرصے میں ہی ممکن ہے، اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے نمونہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور ہڈیوں کو دیکھو کہ کیسے ہم ان کو جوڑ دیتے ہیں اور ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔
بس جب مردے کا زندہ ہونا مشاہدے سے واضح ہو گیا تو پرت جذبے میں بول اٹھے کہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ مردوں کو بلا شک و ریب زندہ کرنے پر پورا قادر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام لوگوں کے لیے نشانی یا قدرت بن گئے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں نمونہ بنانا چاہتے ہیں، اور اس طور پر کہ آپ کو 40 سال کی عمر میں موت مذکور آئی، پھر 100 سال بعد جب زندہ ہو کر بنی اسرائیل کے پاس واپس آئے تو آپ علیہ السلام اسی طرح 40 سال کی عمر کے جوان تھے، جبکہ آپ علیہ السلام کے سارے پوتے پڑپوتے معمر تھے، یعنی ضعیف ہو چکے تھے۔ امام ابو حاتم بستانی نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے پوتے 90 سال کے ہو چکے تھے، ان کے جسم کے بال اور داڑھی سب سفید ہو چکے تھے، جبکہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کے درمیان 40 سال کے نوجوان تھے جن کے سارے بال ابھی سیاہ تھے۔ اس پر کسی نے درج ذیل اشعار کہے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا سر ایسا سر ہے کہ اس کے بال سفید ہونے سے پہلے ان کے بیٹے اور پوتے کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، جبکہ عمر میں وہی بڑے ہیں۔ ان کا پوتا لاٹھی کے سہارے چلتا ہے، جبکہ دادا کی داڑھی اور سر کے بال بالکل سیاہ ہے۔ دادا کی عمر ابھی 40 سال ہے، جبکہ پوتا 90 سال کو پہنچ چکا ہے۔ ناظرین کرام، انبیاء کرام علیہ السلام کے ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دوبارہ زندہ کیا ہے، جس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔